وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ مجلس قبولیت کی خاطر پڑھو ایک پھر درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یہاں ہر جمعہ کی مغرب کی نماز کے بعد مختصر دیر کے لیے کچھ مجلس ہوتی ہے حدیث پاک کی، جس مجلس میں حدیث پاک کا درس ہوتا ہے. ریاض الصالحین نامی کتاب سے ایک دو حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، اور وہ مسائل جو ہر ایک مسلمان کو پیش آتے ہیں روزمرہ کے طور پر، بالخصوص عبادات کے متعلق جو مسائل ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے. دونوں کی ہماری اپنی ترتیب چل رہی ہے اور ترتیب وار دونوں بیان ہو رہے ہیں. پچھلی جو ہے مجلس میں جو پچھلے ہفتے جو مجلس ہوئی، اس مجلس میں مسح علی الخفین کو تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس مجلس میں مسح علی الجوربین کو بیان کرنا ہے، کیونکہ ان دونوں کا ذکر احادیث شریفہ کے اندر ملتا ہے، مسح علی الخفین کا بھی اور مسح علی الجوربین کا بھی. اصل میں جورب سے نکلا ہے جراب. تو جراب ایک تو وہ جس کو ہم جراب بولتے ہیں، یعنی عام موزہ، نائلون کا موزہ، پتلا باریک موزہ، اور ایک جوراب وہ ہے جس کو حدیث میں جورب کہا گیا ہے. تو یہاں پر اس جورب کی بات ہوگی جس کو حدیث میں جورب کہا گیا ہے، یعنی وہ سوت یا اون کا وہ موزہ جو بالکل موٹا اور گہرا ہو، بہت زیادہ موٹا ہوتا ہے. اور اس کی جورب جو ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہو گیا سخینین اور دوسرا ہو گیا رقیقین. سخین اور رقیق. سخین کس جورب کو کہا جاتا ہے؟ سخین اس جورب کو، اس موزے کو کہا جاتا ہے جس کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں، جس کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں، اس کو سخین کہا جاتا ہے. وہ سخین کے زمرے میں آتا ہے جورب. کیونکہ خفین جب بولتے ہیں تو وہ تو ہوتے ہی موٹے ہیں، چمڑا ہوتا ہے نا، چاہے نیچے سے ہوں چاہے اوپر سے ہوں وغیرہ، یا پورا چمڑے کا جسے خف ہوتے ہیں. تو سخین یہ جو ہے یہ جورب کے متعلق اس موضوع کو کہا جس میں 3 شرطیں پائی جائیں گی. تو پہلی شرط یہ بتائی ہے کہ اس میں جو ہے پانی بآسانی اندر نہ چلا جائے، سرایت نہ کرے، یعنی اگر اوپر سے پانی ڈالیں گے تو نیچے نہ نکل جائے، پاؤں میں نہ آ جائے. نمبر 2، وہ بغیر کچھ باندھے ہوئے پنڈلیوں تک کیا رہنے چاہیے؟ رکے رہنے چاہیے، یعنی ان کو کسی چیز سے باندھنا نہ پڑے، خود بخود وہ پنڈلیوں پر رکے رہیں.
जो पाँव की पिंडलियाँ होती है। और तीसरी शर्त कि उनको पहनकर जो है 3-4 मील जो है चला जा सके। 3 मील इन्हें करीब करीब लिखा है कि बाद ने लिखा है 4.5 किलोमीटर या 5-5.25 किलोमीटर। अगर आप चलेंगे उनमें बगैर जूतों के तो वो फटे ना। तो अगर इतनी देर आप उनमें चल सकते हैं तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ये समझा जा सकता है कि ये आप मोटे मोजे हैं, सखीनैन, सखीन वाले किस्म ये वाली बन जाती। तो ये 3 शर्तें, पानी डालो तो ना चला जाए, पिंडलियों तक बगैर बंधे खड़े रुके रहें, और 3 मील तक चला जा सके। ठीक है, ये तो होगी सखीन वाली किस्म। जिस तरीके से सखीन की 3 किस्में हैं। सखीन की 3 किस्में कौन कौन सी? मुजल्लद, मुनाअल और सादा। ये खुफैन में भी था और इसमें भी है। तो ये सखीन कहते किसको है वो ये बताया है। अब रकीक किसको बोलते हैं? रकीक ना बारीक पतला, कह रहे हैं वो मोजे जिनमें ये 3 शर्तें ना पाई जाए। आसान से अल्फाज में अगर समझेंगे, वो मोजे, वो जौरब जिसमें ये 3 शर्तें ना पाई जाए वो बारीक है, वो रकीक है। अगर ये 3 शर्तें नहीं पाई जा रही है किसी जौरब में, इसका मतलब उस पर मसा नहीं होगा। तो सखीन की भी 3 किस्में बताइए। सखीन की भी 3 किस्में बताइए, यानी जौरब सखीन जो है, जौरब सखीन की, वरना इन दोनों की 3 किस्में हैं। सखीन यानी जो मोटा मोजा उसकी भी 3 किस्में हैं, रकीक जो पतला मोजा है उसकी भी 3 किस्में हैं। समझ आ रही? पहले हम उनका जिक्र करेंगे जो सखीन है ना मोटा है, उसकी 3 किस्में कौन कौन सी है। सखीन की जो 3 किस्में बयान की है फुक़हा ने, मुजल्लद, मुनाअल और सादा। मुजल्लद, मुनाअल और सादा। वही तारीफ जो मुजल्लद कहते हैं उसको जिसका ऊपर और नीचे वाला हिस्सा चमड़े का हो, और मुनाअल कहते हैं वो मोजा जिसका सिर्फ निचला हिस्सा चमड़े का हो, पाँव का निचला वाला हिस्सा, और सादा जिसमें कोई चमड़ा कहीं से ना हो। ये जौरब में भी पाई जाती है किस्म। तो इसका मतलब यह है कि वो सादा मोजा जौरब के जुमरे में तभी आएगा जब वो इतना मोटा हो कि जिसमें ये 3 शर्तें पाई भी जा सके। होता भी था पहले ज़माने, अब तो वो होता ही नहीं। पहले ज़माने में होते थे ऐसे मोजे। बर्फ़ में हमारे यहाँ कश्मीर में भी घास का जूता बनाकर चलते थे बर्फ़ में, और पाँव बिल्कुल गीला नहीं होता था, और कई किलोमीटर सफ़र करते थे और बर्फ़ में चलते थे। एक जो वो ऊन से बनते थे, जो भेड़ बकरियों की ऊन होती है ना, उसके बनाए जाते हैं बाज़ाब्ता तरीके से। कोट भी बनाई जाती थी और शलवार भी उसकी बनाई जाती थी और जूते भी बनाए जाते थे उसके, और उन जूतों में चला जाता था। जाहिर सी बात है बर्फ़ तो गीली होती है, वो तो पिघलती है, उससे तो पाँव भी गीला हो जाता है, लेकिन उसमें गीला नहीं होता था। ये तो यहाँ करीब ज़माने की बात है ना, हमारे यहाँ जो चलता था। तो अरब लोग जो पहनते थे ना, वो अगर ऐसा मोजा भी पहनते थे जो इतना मोटा होता था कि उसमें ये 3 शर्तें आराम से पाई जा सकती थी। समझा रही? तो सखीन जो मोटा जौरब है उसकी ये 3 किस्में हैं। लिहाजा ये जो 3 किस्में हैं सखीन की, इसमें तो बिल इत्तिफाक सबके नज़दीक मसा जायज़ है। सखीन जौरब की जो 3 किस्में, मुजल्लद, मुनाअल, सादा, इस किस्म के जो जौरब है 3 किस्में सबके नज़दीक बिल इत्तिफाक मसा करना जायज़ है, चाहे चमड़े का हो या चमड़े के बगैर हो, लेकिन ये 3 शर्तें ज़रूरी पाई जानी चाहिए। उसके बाद जो रकीक है, रकीक की मैंने जो रकीक की जो तारीफ की, वो मोजा जो बिल्कुल पतला हो जिसमें ये 3 शर्तें ना पाई जाए, इसकी भी 3 किस्में हैं। इसकी भी 3 किस्में हैं। एक किस्म वो है कि जिसमें मसा बिल इत्तिफाक जायज़ है, और दूसरी किस्म वो है कि जिसमें मसा बिल इत्तिफाक जायज़ नहीं है, और तीसरी वो किस्म है कि जिसमें मसा जायज़ है या नहीं, वो इसमें इख्तिलाफ है। रकीक की कौन सी किस्म है जिसमें मसा जायज़ है
جیسے مجلد ہے، اس پہ بھی مجلد ہو سکتا ہے، یعنی نیچے سے چمڑا ہوگا لیکن اوپر سے بالکل باریک ہوگا، ہے نا، یا نیچے اوپر چمڑا ہوگا اور سائڈ میں بالکل باریک ہوگا، ہے نا. یہ جو سادہ والی، یہ رقیق میں جو سادہ کی قسم ہے، اس میں تو بال اتفاق مسا جائز ہی نہیں کسی نے، یعنی جس کا اوپر نیچے دائیں بائیں سب باریک کپڑا ہو، جیسے ہمارے یہاں موزے ہیں، یہ سادہ رقیق میں آئے گی. اس میں تو بال اتفاق کسی کے نزدیک مسا جائز نہیں ہے. اور یہ جو مجلد ہے، رقیق میں جو مجلد ہوگی، یعنی نیچے اور اوپر چمڑا اگر ہوگا تو اگرچہ سائڈ میں رقیقی ہوگی کپڑا، تو اس میں بال اتفاق مسا جائز ہے. یہ جو منعل ہے، جس کا صرف نچلا حصہ چمڑے کا ہے، اس میں اختلاف ہے. اس میں کیا ہے؟ اختلاف. تو اب پتہ یہ چلا کہ جورب کی جو دو قسمیں شروع میں بتائی، سخینین اور مجلدین، یہ رقیقین. سخیقین کی، پھر سخینین کی 3 قسمیں کی، سخین کی 3 قسمیں کی، مجلد، منعل، سادہ. اس میں تینوں قسموں میں مسا جائز ہے، کیونکہ وہ سادہ، یہ والا سادہ، باریک والا سادہ نہیں. اس میں بھی رقیق میں بھی یہی تینوں قسمیں ہیں، مگر اس کی تفصیل الگ ہے جو میں نے بتا دی. رقیقین میں جو منعل ہے، اس میں اختلاف ہے. اس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. 3 ائمہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، اور ان کے ساتھ صاحبین کہا جاتا ہے، حضرت امام محمد اور حضرت امام ابو یوسف رحمہم اللہ تعالی. یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ان میں جو ہے اس منعل میں مسا جائز ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں مسا جائز نہیں، ثابت نہیں. لیکن یہ جو امام صاحب کا یہ جو قول ہے نا، یہ بھی یہ پہلا قول ہے، ان کے 2 قول ہیں اصل میں. پہلا، بعد میں ان سے رجوع ثابت ہے کہ انہوں نے اس اپنے قول سے، اپنے بیان سے رجوع کیا ہے. اور یہ جو رجوع ان کا بیان کیا ہے وہ حضرت ایک بہت بڑے مصنف ہے بدائع الصنائع کے، انہوں نے، اور صاحب ہدایہ بھی فقہ کی بہت بڑی کتاب بنی جاتی، انہوں نے یہ بیان کیا کہ حضرت امام صاحب نے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس بات سے رجوع کیا. تب بالاتفاق یہ مسئلہ ثابت ہے کہ یہ جو رقیق میں جو مجلد ہے اور منعل، اس میں بھی مسا جائز ہے. رقیق میں جو سادہ قسم ہے، اس میں مسا جائز نہیں ہے. اور سخین میں جو تینوں قسمیں، اس میں مسا جائز ہے، اس میں مسا جائز ہے. یہ جو باریک موضوع کا مسئلہ ہے، اس میں سارے ائمہ، جمہور ائمہ، مثلا خاص کر یہ 4 ائمہ، اس کے ساتھ جتنے بھی جو ہے معزز جو ہے وہ ہے بڑے فقہا میں جو ان کا شمار ہوتا ہے، وہ یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ باریک موضوع پر مسا جائز نہیں ہے. اب خلاصہ کلام یہ ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی اور حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، یہ سارے اس پر متفق ہیں کہ باریک موضوع پر جس میں یہ 3 شرطیں نہ پائی جائے، مسا جائز، سوائے ایک حدیث کے ایک امام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم ہیں، بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں. وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ہر قسم کے موضع پر مسا کرنا جائز ہے، وہ اس پر باریک بھی لیتے ہیں. اور انہی کی تقلید ہمارے آج کل کے اہل حدیث بھائی جو ہیں انہی کی تقلید کرتے ہیں. لیکن انہیں اپنے آپ کو تو مقلد بولتے ہیں کہ ہم غیر مقلد ہیں، ہم کسی کی تقلید، لیکن اس معاملے میں علامہ ابن تیمیہ کی تقلید کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سب علماء سے الگ ہے اس معاملے میں. کوئی بھی جو ہے فقہ میں سے کوئی بھی فقیہ اس بات کا قائل نہیں ہے کہ باریک موضوع پر مسا کرنا جائز ہے. صرف علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں. ان کا تفرد ہے اس معاملے میں، لیکن ان کی اس رائے کو کسی نے بھی تسلیم نہیں کیا، اور ان کی اقتدا کر رہے ہیں ہمارے آج کل کے اہل حدیث حضرات. تو اصل اب کیا مسئلہ ہے کہ
اگر دیکھا جائے اصل حکم تو پاؤں دھونے کا ہے، جیسے کہ میں نے بولا پچھلے جمعہ کو کہ سورہ مائدہ کی آیت سے پتہ چلتا ہے جس میں وضو کے 4 فرض بتائے ہیں، چہرہ دھونا، بازو دھونا، سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، اصل تو فرض ہے پاؤں دھونا۔ لیکن ہم پھر مسح کے قائل کیوں ہیں؟ ہم مسح کو کیوں مانتے ہیں؟ مسح علی الخفین کے قائل کیوں ہیں؟ کیونکہ مسح علی الخفین، چمڑے کے موضوع پر مسح کرنا، ایسی احادیث سے ثابت ہے جن احادیث کا درجہ نہایت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے اور مضبوط درجہ ہے، جیسے حدیث متواترہ، جیسے احادیث مشہورہ۔ یہ حدیث کی وہ قسم ہے جو سب سے اعلیٰ قسم مانی جاتی ہے اور مضبوط قسم مانی جاتی ہے، یعنی جن کے روات انتہائی ثقہ ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں۔ تو مضبوط روایات کی بنا پر ہم مسح علی الخفین کے قائل ہیں، مسح علی الخفین چمڑے کے موضوع پر۔ لیکن مسح علی الجوربین بھی حدیثوں میں ثابت ہے، جسے مسح جرابوں پر مسح کرنا۔ لیکن سوال یہ ہے جن احادیث میں مسح علی الجوربین کا ذکر ہے وہ مطلب کہ خاص طور سے عام طور پر 3 حدیثیں بیان کی جاتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہیں جو مسح علی الجورب کی روایت بیان کرتے ہیں کہ جرابوں پر مسح کرنا، اور حضرت بلال اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، تو یہ 3 روایتیں ہیں مسح علی الجوربین کی۔ دیکھیں فرق معلوم کر لینا چاہیے۔ مسح علی الخفین چمڑے کے موضوع پر جو روایت ہے وہ مضبوط ہے، وہ ضعیف نہیں۔ لیکن مسح علی الجوربین کی جو روایات ہیں 3 ہیں، 3 میں سے 2 ضعیف ہیں اور ایک مختلف فی ہے، اس میں اختلاف ہے کہ یہ ضعیف ہے کہ نہیں۔ پتہ چلا 3 روایتیں ہیں جورابوں پر مسح کرنے کی، تینوں مضبوط نہیں ہیں، تینوں مضبوط نہیں۔ لیکن سوال ہے تو پھر تو ابھی ہم نے بیان کیا کہ مسح علی الجوربین جائز ہے، پھر کس بنا پر ہم جائز قرار دے رہے ہیں جب تینوں حدیثیں مضبوط نہیں ہیں سند کے اعتبار سے؟ تو جواب یہ ہے کہ ایک اصول آتا ہے علت اشتراک علت، علت کے مشترک ہونے کی وجہ سے، علت کے مشترک ہونے کی وجہ سے کہ مسح خفین پر کرنا ہے، مسح جورب پر کرنا ہے، تو مسح ہی تو ہے، اس لیے جورب کے ساتھ خاص یہ 3 شرطوں کا تعلق ہے ضروری کہ یہ جوربیں ضروری پائی جانی چاہیے خاص طور سے، ورنہ جن روایات کی بنا پر مسح علی الجوربین جائز ہے اگر انہیں روایات کی بنا پر دیکھیں گے تو پھر یہ ثابت ہی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ان کو مسح علی الخفین کے ساتھ ملاتے ہوئے، مسح علی الخفین کی روایت مضبوط ہے، ان جورب کو بھی خفین پر قیاس کرتے ہوئے ان کے ساتھ ملاتے ہوئے جورب پر مسح کو جائز قرار دیا جا رہا ہے، انہی روایات کی بنا پر، مسح علی الخفین کی روایات کی بنا پر ہی مسح علی الجوربین کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ ورنہ اگر صرف وہ روایات لی جائیں جو مسح علی الجوربین کی ہے تو ان روایات سے مسح علی الجوربین کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ مسح علی الجوربین اس درجے کی ہے ہی نہیں۔ لہذا یہ خلاصے کے طور پر مختصر ہی میں نے اس پر یہ 2 مجلسیں کی، ایک مجلس تو مسح علی الخفین کی آئی اور دوسری مجلس مسح علی الجوربین کی آئی۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جو عام موضع ہیں ان میں مسح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل کے جو پہلے اچھا ایک اور بات، جورب حدیثوں میں بعض مرتبہ جورب خفین کو بھی کہا گیا ہے، چمڑے کے موضوع کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ جورب کہا گیا ہے، اور جہاں پر خالص جورب کا ہی بیان ہے تو ان روایت کی جو حیثیت میں نے آپ کو بتا دی، ان کی حیثیت یہ ہے۔ تو باریک موضوع پر مسح نہیں ہوتا کیونکہ ان کے اندر شرائط نہیں پائی جاتی، اپنی نماز بھی خراب نہیں کرنی چاہیے، اور خاص کر جو امام ہوگا پھر اس کو ان موضوع پر نماز نہیں پڑھانی چاہیے، کیونکہ پھر اپنی نماز بھی گئی، جو ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز بھی گئی، کیونکہ پاؤں کا دھونا فرض ہے، اس کا ایک فرض رہ گیا ہے۔ لہذا جب ایک وضو کے فرائض میں سے جب کوئی فرض رہ جائے گا تو وضو مت ہوگا، تو وہ بے وضو نماز پڑھ رہا ہے، تو بے وضو نماز تھوڑی ہوتی ہاں،
اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. درس بھی